صورتحال کیا ہے کہ مسلمانوں کا اتنا جو ہے وہ جمع غفیر ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی ملکیت ہونے کے باوجود بھی آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ نہیں کرتا۔ یہودی بیت المقدس کے اوپر وہ قابض ہیں، ان مظلوم مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں خوش ہیں، اپنے بچوں میں خوش ہیں، کبھی بھی ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ ان کا کیا حال ہے۔ ان کے گھر بار اجڑ گئے، ان کی نسلیں اجڑ گئیں، ان کے بچوں کے اوپر جو ہے وہ بم برسائے گئے، سارا کچھ ہو گیا، اور اب تک ان کے اوپر ظلم جاری ہے، کھانا پینا بند کر دیا، اور ان کی جو بوڑھی ماؤں کے اوپر کتے چھوڑے جاتے ہیں، شکاری کتے، اس قدر ظلم کی جو ہے وہ انتہا ہے ان کے اوپر۔ لیکن کوئی عمر بن خطاب جیسا ہوگا تو بولے گا، کوئی ہوگا نا عمر بن خطاب کا غلام جو وہ جرأت کرے، اور بات صرف اتنی ہے، جرأت کی ہے، بہادری کی ہے، اور دل کا جو تقویٰ اور پرہیزگاری اور ایمان ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ دل میں آج بھی مسلمان کو غیرت اپنے دل میں پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، جرأت کریں، اپنی زبان کو ہلائیں، بس اتنی سی بات ہے۔ صرف جذبہ ایمانی جو ہے اس کو اجاگر کریں، غیرت جو ہے اس کو سینے میں پیدا کریں، اپنی زبان کو صرف حرکت دیں، اتنی سی بات ہے۔ جب زبان کو حرکت دیں گے تو یقیناً بیت المقدس بھی آزاد ہو جائے گا، اور وہ مظلوم مسلمان ان سے بھی ظلم جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اتنی لمبی چوڑی وسیع ان کی سلطنت تھی، اور انصاف ہی انصاف تھا، امن ہی امن تھا، کوئی کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ جانور بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بھی کسی کو حاکم یا عہدہ دیتے تھے تو مشورہ کرتے تھے، اور مشورہ کر کے اس بندے کا انتخاب کرتے تھے کہ جو عام بندوں میں سے شامل ہوتا تھا۔ اب پریشان ہوتے جب بھی کسی صوبے کی یا کسی جو ہے وہ حصے کی کسی کو حاکم بنانا ہوتا، گورنر بنانا ہوتا، تو لوگوں سے مشورہ کرتے، عجیب آپ کی کیفیت ہوتی، لوگ پوچھتے حضور کیا ہے، امیر المومنین کس چیز کی آپ کو حاجت ہے؟ آپ کہتے کہ مجھے کوئی ایسا بندہ بتاؤ کہ جس کو اگر میں حاکم بھی بناؤں، سردار بھی بناؤں، امیر بھی بناؤں، اس کو عہدہ بھی دوں، عہدہ ہونے کے باوجود بھی وہ دوسرے لوگوں سے جدا نظر نہ آئے، بلکہ عام سے لوگوں میں بیٹھا ہوا نظر آئے۔ آپ اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے، اور اسی بندے کو عہدہ دیتے تھے کہ جو اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا تھا۔ فرمایا کہ میں تو اسی کو مسلمانوں کا حاکم بناؤں گا جو عام اور سادہ مسلمانوں میں ساتھ رہیں گے۔ اور حمص کا گورنر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے نا حمص کے علاقے میں اپنا مشیر بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر نا جو غریب اور حاجت مند فقیر لوگ ہیں ان کی مجھے فہرست دی جائے، تاکہ بیت المال سے ان کی خدمت کی جائے اور ان کی جو محتاجی ہے وہ دور کی جائے۔ حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ محتاج اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے، محتاجوں کی محتاجی دور کرے، بے سہاروں کا سہارا بنے، بے آسروں کا آسرا بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور میں ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک بوڑھی ماں نے شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ عمر کو میرا خیال نہیں ہے، میں اس حال میں بیٹھی ہوں یہاں جھونپڑے میں کہ کبھی کبھی میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، عمر کو میرا خیال نہیں ہے۔ سامنے جو موجود تھا وہ بھی عمر ہے، لیکن اس بی بی کو پتہ نہیں تھا، اس اماں کو پتہ نہیں تھا کہ میرے سامنے اور جس کے سامنے میں شکایت کر رہی ہوں یہی تو وقت کا امیر المومنین عمر بن خطاب ہے۔ لیکن وہ پاک لوگ تھے، صاف لوگ تھے، دلوں میں ایمان تھا، کبھی بھی جو ہے بات کرنے والا اس کو اس بات کا تو خوف نہیں ہوتا تھا کہ میں بول رہا ہوں تو تھوڑی دیر بعد میں مار دیا جاؤں گا، میں یہ کر دیا جاؤں گا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں، انصاف والے لوگ ہیں۔
اگر ہماری بات میں اگر کوئی وزن ہوا تو انہوں نے ہر حال میں قبول کرنا ہے۔ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور وہ بڑھیا کہتی ہے کہ عمر کو میرا